زندہ تھا تو تیرے راستے میں چلتا رہا, اور میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی ہے. ان صحابہ کی قبر, میزبان رسول کی قبر آج ترکی استنبول میں, کیا لینے گئے تھے وہاں جا کے انسان قبر کی زیارت کرتا ہے, انسان کو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کتنا قربانی کی ہے. ان کی قبر کی زیارت ہوئی, وہ ساتھ اور بھی قبریں تھیں, کافی بڑا قبرستان ہے ان کا. تو الحمدللہ وہاں سے پھر وہاں ترکی میں جس مسجد کو بھی دیکھو, ہر مسجد اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد, اسی کو دیکھ کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ہر مسجد کو دیکھ کے, ایک مسجد تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ بعد بنی تھی, وہ چرچ تھا, تو کافی عرصہ فاتح سلطان نے اس کو فتح کیا, پھر مسجد بنایا, پھر بعد میں چرچ بن گیا, پھر انہوں نے مسجد بنائی. تو ابھی ایک سال پہلے تقریباً اس مسجد کو کھولا گیا, اس کو مسجد کی شکل دی گئی. اور حالانکہ اس کے اندر اسی طرح آثار ہیں, اور انہوں نے سب کچھ چھپا چھپو کے جناب, تو بہت بڑی مسجد ہے, اور بالکل مختلف, یعنی کہ اس صاحب کی مسجد ہے نا. انسان ترکی والے مسجدوں میں بڑے ماہر ہیں, بناتے ہیں, مگر اس جیسی مسجد وہ نہیں بنا سکے. ایسی وہ مسجد بنی ہوئی, آیا صوفیہ کے نام سے ہے, تو تقریباً کافی عرصے کے بعد کھلی ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سعادت دی, اس میں ہم نے جمعے کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اور کئی فاتح سلطان مسجد کو دیکھو تو انسان دنگ رہ جاتا ہے, یعنی مسجد اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد ہیں. تو ہم نے یہ زیارات کی, 2 دن ہم وہاں رہے. وہاں سے اللہ پاک نے کیا کہ ہماری تشکیل جو تھی وہ 7-8 شہروں میں تھی, 10 شہروں میں. تو ہم نے ٹوٹل 4 شہروں میں کام کیا. تو ہماری تشکیل یہاں سے پھر انہوں نے عرفہ, ایک مرکز ہے جہاں سے ہماری تشکیل کا آغاز ہوا تھا. یہاں تو ہم صرف 2 دن کے لیے ٹھہرے تھے, کیونکہ جو جماعت بھی جاتی ہے وہ صرف استنبول ہی جاتی ہے, بعد میں پھر آگے چلتی ہے. تو وہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے عرفہ. وہاں سے ہم بذریعہ بس ہم گئے, 1.5-2 دن کا سفر تھا, تقریباً 1 رات اور دوسرا پورا دن تھا, 18-19 گھنٹے کا سفر تھا. تو ہم وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پھر 2 دن رکھا ہمیں, کیونکہ راستے میں جاتے تھک جاتا ہے آدمی, سفر بھی ہوتا ہے. پھر انہوں نے 2 دن یہاں تھوڑا ریسٹ کر. تو انہوں نے ہمارا ایک شہر ہے وان, یہ ایران کے بارڈر کے قریب ہے, وہاں سے تقریباً 1500-1600 کلومیٹر وہ بھی بنتا ہے. عرفہ سے وان سے ٹوٹل 2000. تو وہاں سے پھر ہم وان آ گئے, وہاں سے ہماری تشکیل ہوگی وان میں. انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ دور کے شہر ہے, پہلے آپ ادھر چلے جائیں, کیونکہ جب ابھی اس وقت وہاں برف باری نہیں ہے, تو 15-20 دن کے بعد وہاں برف باری شروع ہو. تو واقعی وہی بات ہوئی, ہم نے وہاں پر 10 مسجدوں میں کام کیا. تو جب ہم نکلے وہاں سے تو وہاں برف باری شروع ہو گئی, بعد میں پیچھے برف باری ہو گئی. تو وہاں بالکل پہلی جماعت ہماری پاکستان کی گئی. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے ایک جماعت یہاں سے کوئی گزری تھی ایران کی, تو متعارف نہیں تھے, بالکل متعارف نہیں تھے وہ لوگ, دعوت کے کام سے بالکل متعارف نہیں تھے. تو اللہ نے کرم کیا, ایک ساتھی کا سرودا لگا ہوا تھا, وہ ہمیں وہاں سے یعنی اڈے سے لے کے بھی گیا, اور پھر وہاں ہمیں گشتیں وغیرہ بھی کراتا رہا. وہاں ہمارے خوب نصرت کی اس نے. تو اس نے کیا کیا کہ ہماری ضیافت کی, تو علاقے کے محلے کے یا اس علاقے کے شہر کے کوئی 2-3 علماء اکرام کو بھی اس نے بلایا. اس میں ایک رشید صاحب تھے, مولانا رشید صاحب مشہد کے امام تھے. تو ان سے جب بات ہوئی, ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے, مولانا ریاض صاحب, یہ مسلم آباد والے, انہوں نے ابھی میں اس سے تھوڑی سی بات کی اور کام آنے کا مقصد سمجھایا اس کو کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو اللہ الحمدللہ اس نے اس بات کو لیا, اور خوب ایسا لیا کہ بس پھر اس کے بعد جتنی بھی مسجدیں تھیں نا, ہمارے وہاں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں اعمال کر سکتا ہے آدمی, پر ٹھہر نہیں سکتا. ہاں امام کی اجازت ہو تو پھر ٹھہر سکتا ہے. مسجد ہے اوپر نیچے ڈبل منزل ہے, جگہ کافی ہوتی ہے رہنے کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچن بھی بنا ہوتا ہے, واش روم بھی ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, مگر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس مولوی صاحب نے الحمدللہ
پھر کیا کیا کہ ہم 3 دن اس مسجد میں رہے جس میں گئے تھے، تو اس کے بعد اگلی ساری مسجدوں کی ترتیب انہوں نے بنائی. ایک دوسری مسجد میں ہمیں لے کے گئے، خود گاڑی لاتے، خود ہمیں لے کے جاتے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس شہر میں ایک ہلچل مچ گئی کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ مقصد لے کے آئے ہیں. ہم بھی جس کے پاس جاتے تھے بھائی ہم تو بھائی صرف آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے، اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ملنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. تو بڑے خوش ہوتے تھے. بھائی دنیا مقصد نہیں ہے، ہم دنیا مقصد نہیں ہے ہمارا کہ آپ سے دنیا لینے آئے. بعض دفعہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، جہاں جاتے تھے کوئی پیسے نکال کے دے دیتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا. بھائی نہیں، پیسے لینے کے لیے ہم نہیں آئے. سادے. ایسے لوگ تھے. تو بہت یعنی الحمدللہ 10 مسجدوں میں وہاں 10 مسجدوں میں 2 مدرسے تھے. اس میں رہ کر مسجدوں میں کام کیا، اور ہر مسجد میں الحمدللہ ہماری رہائش ہوئی. اس مولوی صاحب رشید صاحب کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے شہر میں، وان شہر میں الحمدللہ ایک آواز لگی، اور ایسے متحرک ہوئے وہ کہ جدھر بھی جاتے تھے خوب ہم سے پہلے وہ دعوت دیتے تھے. کہتے بھائی یہ مقصد ہے ان لوگوں کا، یہ آیا ہے اور یہ مقصد لے کے آیا ہے کہ بھائی اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ان کے ذمہ نہیں ہے، صرف ہمارے وان والوں کے ذمہ نہیں ہے. تو الحمدللہ لوگوں نے دیا. وہاں سے وصولی تو ہماری کوئی بھی نہیں ہوئی، مگر الحمدللہ یہ ہوا کہ لوگ کام سے متعارف ہو گئے. کام سے کافی لوگ متعارف ہو گئے. ہر آدمی جہاں بھی جاتے تھے کام سے متعارف ہو گئے. وصولی کوئی نہیں ہوئی. 7-8 بندوں نے اعتکاف بھی کیا تھا. ہاں، کچھ ساتھی بس کوشش کرتے ہیں یار چلو ہمارے پاس آ جائے، چاہے ایک رات ٹھہر جائے. یار اس کو اعتکاف کہتے ہیں، ایک رات کو چلو ہم اعتکاف کرتے ہیں ان کے ساتھ. اعتکاف بھی کیا ساتھی نے. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا نظام رہا. الحمدللہ لوگوں نے وہاں ارادے کیے انشاءاللہ پاکستان آنے کے. کافی یعنی حضرات نے، یعنی ڈاکٹر حضرات تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے ارادے کیے انشاءاللہ ہم پاکستان آئیں گے، وقت لگائیں گے. تو 10 دن کی جماعت کی نیت بھی کی تھی ان علماء کرام نے. اور وہاں جو علماء کرام تھے، جس میں رشید صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہ وہاں عالم کوئی نہیں ہے، صرف مسجد کے امام ہیں. اتنی ان کو تربیت ہوتی ہے، جتنا علم سکھایا جاتا ہے جتنا وہ اپنی امامت کر لیں، لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھا لیں. ہاں بس مسجد کا امام بن جائے. امام کو کھوجا کہتے ہیں، کھوجا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے الحمدللہ دوسری کارگزاری بھی سنا جا رہا وہاں ایک چوتھی مسجد میں ہماری تشکیل تھی. تو وہاں تھوڑی مجھے تکلیف بھی ہوگی. تو بان کے شہر میں الحمدللہ بڑی اسپتال ہے. تو جب بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تو مجھے اٹھا کے پھر اسپتال لے گئے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے یعنی ہارٹ کا مسئلہ ہے، دل کی تکلیف ہے. مجھے صرف یہی پتہ تھا کہ مجھے میدے کا مسئلہ ہے. ہم میدا بناتے رہتے تھے، جب کیپسول کھا لیا بس ٹھیک ہو. وہ وہاں جب ہمیں لے کے گئے تو مقامی ساتھی، تو ساتھ زیک صاحب بھی تھے، ایک اور ہمارے ساتھ چلے میں چل رہے تھے، ہمارا ترجمان بھی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اسپتال میں گئے، مختصر یہ کہ ٹیسٹ کرائے آگے پیچھے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی اس کے تو چاروں وال بند ہے اور یہ چل کیسے رہا ہے، کیسے یہ پھر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور جب انہوں نے ٹیسٹ کر لیے نا، پھر مجھے اس میں اسٹرکچر سے نیچے نہیں اترنے دیا. پہلے تو پھرتا رہا میں، ادھر ٹیسٹ کراؤ جی، یہ ٹیسٹ کراؤ جی، تو ٹیسٹ کراؤ، یعنی چلتا رہا میں. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نیچے قدم نہیں جی ہاں اچھا نماز کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے. بالکل ہم نے بس ان سے کہا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو جئی صاحب ادھر ہم سارے جا کے نیچے مسجد میں نماز پڑھی. تو کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، اس کو کیا حال ہے اور یہ پھر رہا ہے. مختصر یہ کہ یعنی صبح 10 بجے ہم تقریباً پہنچے تھے، اور 3:30 بجے عصر کی نماز پڑھ کے 3:30-4 بجے انہوں نے ہمیں آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور چاروں کے چاروں وال ڈال دیے. اور 3 دن وہاں رہے ہم اسپتال میں. تو الحمدللہ اسپتال میں اللہ نے کہا کہ دعوت کا ماحول بن گیا. جو بھی وہاں کے مقامی وہی عبدالرشید صاحب اور ایک اور مولوی صاحب وہاں گئے اور ڈاکٹروں سے ملے، سارا کچھ کر کے یعنی یہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر وہاں اسپتال کا ہیڈ جو تھا بہت بڑا، جو وہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے
اور کہا کہ بھئی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف ہو تو ہمیں بتانا. تو کوئی ایک یعنی کوئی خرچہ نہیں ہوا ہمارا الحمدللہ. اور اللہ پاک نے یہ کیا کہ اس 2 دن کے بعد ہمیں کوئی محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہاں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بالکل نہیں محسوس ہوا. تو اللہ کی نقد مدد تھی. وہ حیران تھے اس چیز پہ، یعنی یہ کیسے چل رہا ہے. تو چیز یہ ہے میرے دوستوں، اللہ کی مدد اللہ کے راستے میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ نقد مدد اللہ کی ہم نے آنکھوں سے. اور اس کے بعد یہ ہماری ایک شہر تھا ہاں، وہاں کے قریب ہی تھوڑا سا کتنے 200 کلو میٹر سے 200 کلو میٹر ہاں. وہاں سے یعنی وان سے ہماری واپسی شروع ہو گئی عرفہ کی طرف. تو 10 دن ہم نے وان میں تطوان میں کام کیا. تو وہاں بھی یعنی کسی مسجد میں اجازت ہے کسی میں نہیں تھی. بس ایک مدرسے میں رہ کے کچھ کام کیا. کچھ ایک اور چھوٹا سا تھڑا تھا اس میں رہ کے ہم نے کام کیا. یعنی کافی الحمدللہ اللہ نے مدد کی. وہاں بھی پورے تطوان میں بہت آواز لگی. اور خوب وہاں ایک ساتھی تھا یعنی فاتح محمد تھا. اس نے 10 دن لگائے. کچھ وقت ہاں نصرت وہاں تو ایک سروزہ لگا رہے نا آدمی. ایک سروزہ جہاں وان میں ہم گئے تھے تو وہ اس کا ایک سروزہ صرف لگا ہوا تھا جس نے ہماری اتنی نصرت کی. ایک سروزہ لگا ہوا تھا وہاں. 20 دن کی تشکیل تھی. 27 دن لگ گئے الحمدللہ. تو انہوں نے پہلے جنہوں نے ترکی میں محمد ترکی احمد ترکی نام ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستانی جماعت کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں کام اٹھانا ہوتا ہے. کیونکہ ملیشیا کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، انڈیا کی بھی جاتی ہیں آگے پیچھے، مگر پاکستانی جماعت کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں کام اٹھے. کہتے ہم اس لیے آپ کو وان میں بھیجیں وہاں کام اٹھانا ہے. مسجدوں میں یعنی جماعتیں ٹھہر سکے، راستے کھولنے ہیں آپ نے. تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ بہت ہی لوگوں نے استقبال کیا. بہت ہی یعنی جس کو بات سمجھ آ جاتی تھی نا تو وہ تو بالکل گرویدہ ہو جاتا تھا. صرف خروج کا رواج نہیں ہے، تھوڑا سا نکلنے کا نکلنا ذرا ان کے لیے مشکل ہے. تو تطوان میں ہم نے 10 دن رہے. وہ 10 دن کے بعد پھر دیار بکر میں گئے. ایک شہر ہے کیونکہ ہمارے اصل تشکیل انہوں نے کی تھی بطلس میں. تو وہاں سے تطوان میں ہی تھے ہم. تو ایک ساتھی ہمیں 4 مہینے کے لیے وصول ہوا کہ جو تھوڑا سا نوشین جگہ ہے نا جہاں وہ رہتا تھا. نوشین میں رہتا تھا. تو وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آیا کہ میرا ارادہ ہے 4 مہینے کا. تو الحمدللہ اس نے کہا کہ میں 2-3 دن کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا. وہ چلا گیا گھر. تو 3 دن کے بعد وہ بستر لے کے ہمارے پاس پہنچ گیا. تو اس کی عجیب کارگزاری ہے. بستر لے کے ہمارے پاس پہنچ گیا. تو رات کو 10 بجے کے قریب، اتنی بڑی سردی تھی، ٹھنڈ بھی بہت تھی اس دن. رات کو 10 بجے کے قریب وہ اس کو فون آیا کہ اس کے بیوی بچے جو ہے نا مسجد کے باہر جو مسجد میں ٹھہرے تھے اس کے باہر وہی اس کا جو سالہ تھا وہ اس کے بیوی کو بھی تو بچوں کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. جب ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. وہ مسجد کے باہر بٹھا کے خود گاڑی لے کے واپس چلا گیا. پھر یہ باہر گیا تو بچے اس کے ادھر ہی تھے. تو آ کے کہنا امیر صاحب یہ تمہارے لیے مسئلہ بن گیا. وہ بچوں کو چھوڑ گیا، میں کیا کروں. پھر ہم نے مقامی ساتھی کو بلایا. مقامی ساتھی نے کہا یار ٹھیک ہے میں اپنی گاڑی میں اس کو دیتا ہوں، اس کو گھر ہی واپس چلے جائے، جا کے ان کو ترغیب وغیرہ دے تو پھر آ جائے. بہت مضبوط آدمی تھا. چلا گیا. تو ہم نے کہا پیچھے رات بھر ہم اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما، یا اللہ تو اس کی مدد فرما. تو الحمدللہ دوسرے دن صبح جناب وہ آ گیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بیوی بچوں کو چھوڑا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ٹھاک. ہم بھی بڑے خوش ہو گئے. شکر الحمدللہ یہ واپس آ گیا. اس نے چلا ہمارے ساتھ لگایا اور ابھی وہ 2 مہینے کے لیے پاکستان آ گیا. یہ ہماری ملاقات رائے گڑھ میں اس کی ہوئی. 4 ساتھی وہاں سے آ گئے الحمدللہ. تو اس کے جب وہ آ گیا تو ہم وہاں سے تطوان سے دیار بکر شہر اس میں جب گئے تو پہلی مسجد میں جا رہے تھے ایک مسجد میں. تو اس کا بھائی بھی اس کو فون کیا کہ میں بھی آ رہا ہوں 4 مہینے کے لیے. اس کا بھائی نہ اس کی بیوی نے اس کو تیار کیا.
اس نے کہا تیرا بھائی 4 مہینے کے لیے چلا گیا، تو ادھر کیا کرتا ہے؟ تو وہ بھی جناب ہمیں آ کے ادھر ہمارے ساتھ مل گئے، کچھ دن ہمارے ساتھ لگائے انہوں نے، 10-12 دن غالباً۔ تو اس کے بعد ان کی تشکیل لوکل جماعت کے ساتھ، چلے کی جماعت اختیار ہوئی، اس کے ساتھ کر تو الحمدللہ ایک ہی جگہ 2 وصولیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تو اللہ نے کرم کیا، دیار بکر میں ہم نے یعنی 6 دن کے بعد 2 مسجدوں میں ہم نے کام کیا۔ تو وہاں ہمارے ساتھ ایک سب سے پہلے جس نے ہمارے ساتھ چلا لگایا تھا وہ اس دیار بکر کا تھا، چلا لگا کے آ گیا تھا، اور وہ رہتا تھا دیار بکر سے دور تقریباً کتنے 100 کلومیٹر دور، جہاں کے سابقہ کی غار ہے، اس کے نیچے اس کے گاؤں تھا۔ اس نے بچپنا گزارا تھا اور ابھی وہ شہر میں آ گیا تھا، اور اس کا چچا اور چچا داد بھائی اب بھی ادھر ہی رہتے ہیں، بلکہ ایک سکا بھائی بھی غالباً ادھر ہی رہتا ہے، سکا بھائی بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ تو اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے سابقات کی غار کی زیارت کرائی۔ وہ بہت اونچی جگہ ہے، وہ پہلے تو گاڑی بھی بڑی مشکل سے چڑھتی ہے اوپر، اور پھر جا کے انہوں نے مقامی حکومت نے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے، حالانکہ میں بیمار بھی تھا، سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا میرے لیے، اور اس کے باوجود جہاں ہم اوپر چڑھ کے گئے، اللہ نے مدد ایسی کی کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے اوپر چڑھ گئے، سیڑھیوں کے اوپر بہت کافی اوپر جگہ ہے، اور جا کے جہاں انہوں نے غار کے سامنے بالکل ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، بالکل مطلب غار کو بند کیا ہوا ہے نا، اور اس جگہ مسجد بنا دی ہے۔ اس مسجد میں ہم نے الحمدللہ ظہر کی نماز ادا کی اذان دے کر۔ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی جماعت آج تک ان کو لے کے نہیں گیا، کوئی آدمی بھی ادھر لے کے نہیں گیا۔ ہم جو استنبول مرکز والے شورا والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا، کہتے ہم بھی کبھی نہیں گئے۔ تو اللہ پاک نے وہاں بھی ہمیں ظہر کی نماز پڑھی، پھر کافی دیر ساتھی جناب مولانا ریاض صاحب تھے ہمارے ساتھ، جو انہوں نے سورۃ کاف کی آیتیں پڑھی جو ان کے بارے میں قرآن میں تھی، تو وہ بھی بالکل جس سے بھاگ کر گئے تھے، کیا نام تھا جی اس کا، تقیانوس، اس کا مال بالکل سامنے، 15-16 کلومیٹر وہاں سے جو وہاں سے بالکل سامنے نظر آتا ہے نا، وہ سامنے غار کے اوپر جاؤ نا تو سامنے نظر آتا ہے، تو اس سے بھاگ کے وہ اس غار میں آ کے گئے تھے۔ 309 سال اللہ پاک نے وہاں سلایا، اس غار کی اللہ نے ہمیں زیارت کرائی، اس زیارت کی۔ پھر وہاں ہم نے وہاں پھر گئے، وہاں پر یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، وہ بہت بڑا قلعہ ہے، 5-6 کلومیٹر قلعہ ہے جو فتح ہوا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تھے، اور دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے کوئی خاندان ادھر یعنی آباد رہا، اس لیے اس شہر کا نام دیار بکر ہے، اور وہاں تقریباً 27 صحابہ کی قبریں ہیں، 27 صحابہ کی قبریں ہیں، جس میں مشہور یہ ہے کہ سلمان بن خالد ہے، خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی قبر ہے، اس کی ہاں صاحب 4 دیواری اس کے پھری ہوئی ہے، یعنی اس قلعے کے اندر ہی ہیں، قلعے کے اندر ہی ہیں سارے قبریں، اور مسجدیں قلعے کے اندر بھی پرانی مسجدیں بھی ہیں، بڑی شاندار مسجدیں ہیں وہاں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں شہر کے اندر ہی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد یونس علیہ السلام کے نام سے وہ مسجد، وہاں پر ہمارے چاروں ائمہ جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل بھی کیا اور وہاں پڑھایا بھی، اور مسجد یونس اس لیے کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے کوئی کہتا ہے 7 مہینے، کوئی کہتا ہے 7 سال وہاں پر انہوں نے عبادت کی ہے، کوئی کہتا ہے امامت کی ہے، کوئی کہتا ہے عبادت کی ہے، بس تو یونس علیہ السلام کے زمانے کی مسجد، اور ان مسجدوں سے بالکل جدا ہے، ہر چیز ان کی عجیب ہے، وہ ایک پلر کو ہم نے ایسے گھمایا تو ایسے گھوم رہا، پلر نہیں گھوم رہے تھے، تو ایسی شاندار مسجد دیکھ کے انسان ایسا یعنی سکون آتا ہے نا وہاں جب داخل ہوتے ہیں اندر، جیسے یعنی کہ ایک قسم کی جو ہے نا شہر کے بالکل اندر ہے، سمجھے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد ہم واپس عرفہ آ گئے، عرفہ آئے جب تو ہاں عرفہ میں جب آئے نا تو استنبول سے، تو وہاں ایک مرکز ہے، مرکز میں مدرسہ بھی ہے، وہاں سے مولانا محمد جرن صاحب یہ رائے سے فارغ ہیں، اس کے 4 بھائی بھی رائے سے فارغ ہیں، الحمدللہ رائے پہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، 9 سال 8-9 سال ادھر پڑھے ہیں، اردو بالکل فراوانی سے جانتے ہیں بالکل،
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو میں زیارت کراتا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں کی زیارت کرائی۔ پھر اسی جگہ ساتھ ہی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، وہ جگہ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دکھائی۔ وہ بعد میں ہماری 1 مہینہ ادھر تشکیل ہو گئی، اسی کے ارد گرد جتنی مسجدیں ہیں نا وہاں ہماری تشکیل ہو گئی۔ اور پھر وہ پیدل جاتے آتے رہتے تھے ساتھی، وہاں پانی شانی پینے کے لیے پانی بہت بہترین پانی ہے وہاں کا، دل کرتا ہے کہ پیتا ہی رہے آدمی۔ اسی چشمے کا پانی ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو چشمہ جاری ہوا تھا نا اسی چشمے کا پانی ہے۔ اور وافر مقدار میں الحمدللہ کئی جگہ انہوں نے اس پانی کے اندر مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک قسم کی سیرگاہ بنی ہوئی ہے، جو جاتے ہیں سیر بھی کرتے ہیں، دوسرا کہ پانی پیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ وہ بالکل نمرود کا محل جو ہے اوپر ہے، کتنا اوپر ہوگا جی اندازہ؟ کافی ہائٹ ہے اوپر سے، کیونکہ یہاں تو نیچے تو ساری آگ جل رہی تھی، تو ان کو نے منجنیق 2 پلر بنایا ایسے بڑا، اب بھی پلر اسی طرح موجود ہے، پلر بنائے اور پلر اس کے ساتھ وہاں سے نیچے پھینکا، اور جہاں پھینکے گئے ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک جگہ وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پانی کے چشمہ جاری ہوا، انار کا درخت تو خیر اب نہیں ہے، اور بہت درخت لگے ہوئے، سبزہ ہی سبزہ ہے وہاں۔ انہوں نے آگ جلائی تھی، وہاں اللہ نے سبزہ ہی سبزہ کر دیا۔ تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، جس کو اللہ عزت دینا چاہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر اردو میں، نہیں عربی میں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے ایسی جگہوں کی بھی زیارت کرائی۔ پھر ساتھ ہی تھوڑا سا آگے ہٹ کے ایوب علیہ السلام جس غار میں یعنی 18 سال بیمار رہے، اس غار کو بھی دیکھا انہوں نے۔ اصل میں اس پہ شیشے لگائے ہوئے ہیں نا تاکہ وہ غار سامنے نظر آئے، اور شیشے کے نیچے سے نظر آتی ہے، شیشہ لگایا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ غار کے اندر آدمی نہیں جا سکتے۔ ان دونوں غاروں کے اوپر انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی غار بھی ہے اس کے اوپر بھی، اور یہ ایوب علیہ السلام جہاں بیمار ہے اس کے اوپر بھی شیشہ لگایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کنویں کا بھی پانی اللہ پاک نے پلایا، جو ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کنویں کے پانی سے نہاؤ، تو وہ نہائے۔ اب وہاں کنواں تو اسی طرح موجود ہے، اسی طرح وہ بوکا لگا ہوا ہے، مگر اس کو استعمال نہیں کرتے، موٹریں لگائی ہوئی ہیں، موٹروں کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک مسجد بنائی ہے، مسجد ایوب۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس سے کیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر دور ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، 100 کلومیٹر تقریباً دور۔ پھر وہاں اللہ پاک نے گئے، ہم ان کی قبر کی زیارت کی۔ پھر الیاس علیہ السلام ہے، وہاں گئے۔ ہاں، دیار بکر میں 2 انبیاء کی قبریں ہیں ماشاءاللہ، دیار بکر میں ذوالکفل علیہ السلام اور دوسرے کے یسع علیہ السلام، ان دونوں کی قبر ہے۔ اور اللہ پاک نے وہ دریا دجلہ بھی ہمیں دکھایا، دجلہ ترکی سے چلتا ہے، ترکی سے گزرتا ہے، وہ دجلہ کے کنارے ان کی دونوں کی قبریں تھیں۔ جب دجلہ کا پانی چڑھا تو انہوں نے اس قبروں سے نکال کر اوپر پہاڑی کے اوپر انہوں نے ان کی قبریں بنا دی ترکی والوں نے۔ تو الحمدللہ ایک وہاں سے قریب ہی نہر فراق جاری ہوتی ہے، چلتی ہے، ہاں جو عراق سے چل رہی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر نہر فراق کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو بات کچھ مجھ سے ہوگی۔ اس کی زیارت اللہ نے ہمیں کرائی۔ پورے شہر میں پانی وہی چلتا ہے سارا۔ تو وہاں الیاس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، بستی ایوب ہے، ایوب علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ ان کی بیوی ہے، کیا نام ہے؟ رحمت بی بی لکھا ہوا ہے، اس کی بیوی جو کہ یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے۔ وہ سارا ہسٹری لکھی ہوتی ہے، مگر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ترکی میں، سارا ترکی میں لکھا ہوتا ہے۔ ابھی جا کے انگلش میں تھوڑا تھوڑا کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ کچھ سمجھ جائے کوئی بات۔ وہ لوگ انگلش بھی نہیں جانتے، کچھ انگلش کا تو نام ہی نہیں ہے نا، کوئی آدمی کوئی انگلش جان لے تو جان لے، ورنہ کالج اور یونیورسٹیوں میں کوئی انگلش نہیں چلتی وہاں، عربی بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر عرفہ میں سوریا کے کچھ لوگ آباد ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، وہ عربی میں ان سے بات ہوتی تھی، عربی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، احسان کیا اور فضل کیا کہ ایسی جگہوں کی زیارت بھی ہوئی، اور وہاں کے ہمیں وان میں کوئی آدمی وصولی نہیں ہوئی،
جیسے ہی ہم عرفہ میں آئے پہلی مسجد ہماری تشکیل ہوئی تو 2 ساتھی آئے بھائی کہ چلے کی جماعت تیار ہے اور آپ چل کے ان کو ہدایات دیں. محنت کہاں ہو رہی ہے اور وصولی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ پاک نے وہاں سے چلے کی جماعت میں دی. تو الحمدللہ کافی لوگوں نے ارادے کیے انشاءاللہ پاکستان آنے کے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں پر ہر چیز آپ کو جو ہے نا صاف ستھری ملے. صفائی پوری دنیا میں ترکی کی مشہور ہے. آپ جو ہے سبزی کی دکان میں داخل ہوں گے نا ایسے سمجھیں گے کہ سونار کی دکان میں ایسی ہر چیز چمکا کے. گوشت کی دکان پہ داخل ہوئے تو گوشت شیشوں کے اندر بند ہے لٹکے ہوئے ہیں ہر چیز بکرے لٹکے ہوئے شیشوں کے اندر. فریج ہے نا شیشے کی فریج ہے اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں اور ٹوکے ٹنگے ہوئے ہیں ایسے صاف ستھرے. اور خود بھی کتنے ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ بالکل منسٹر ہوتے ہیں. پتہ نہیں لگتا یہ کسائی ہے. آپ کالج میں چلے جائیں تو چوکیدار جو کھڑا ہوگا تو آپ چلیں گے اس کا پرنسپل ہے. اتنا ایسا ہوا بھی ہے ایسا سوٹڈ بوٹڈ جناب کھڑے ہوتے ہیں. میرے صاحب گئے نا تکیا نے سمجھا کہ پرنسپل ہے گڈی آڑ کھلاری لتا دے اس کو پوچھا کہ پرنسپل کون ہے واجہ جی ادھر بیٹھے میں تو چوکیدار ہوں. گاڑی آ کے کھڑی کی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں کہ ترکی میں سب سے بڑی انہوں نے کہا کہ صفائی کا انتظام رکھا ہوا ہے. بہت بڑی صفائی. شہر میں کوئی آپ کو گندگی کوئی کسی قسم کی ہر چیز کرینے سے رکھی ہے سامنے نظر آتی ہے ہر چیز بند پڑے ہوئی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رب بڑے عرصے سے یہاں محنت ہو رہی ہے یہاں خروج نہیں تو خروج کی کوشش ہو. تو الحمدللہ ساتھیوں نے بڑی محنت کی کوشش کی. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کافی لوگوں نے پاکستان آنے کے ارادے کیے. وہ پاکستان آئیں گے بھی انشاءاللہ. وہ جو بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک قبول پوری کر دیتا ہے ان کی بات کو الحمدللہ. اور یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ لباس ان کا وہی ہے ترک لباس جو ہے وہ تو ہے تھوڑا جو پردے والا ہے مگر جو یورپین لباس پہنتے ہیں نوجوان نسل وہ ان کا لباس وہی اللہ معاف کرے بس. تو اکثر لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری عورتیں گھروں سے نکل گئی ہیں آپ دعا کریں مستحات کی جو باتیں بھیجیں ہماری عورتیں جو ہیں واپس گھروں میں آئیں. یہ زیادہ بات ہے. تو کہتے ہیں 1000 جماعت بھی اگر آ جائے تو یہاں چل سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے بھائی پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. پوری دنیا میں ہم نے جانا ہے تو پوری دنیا میں جانے کے لیے ساتھی اپنے اپنے ارادے کریں. پوری دنیا میں جانا ہے. یہ نہ کریں وہ میں تو غریب آدمی ہوں میرے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں. دیکھو پیسے کا کام نہیں ہے یہ. کوئی بھی آدمی پیسوں سے نہیں جاتا یہ یاد رکھیں. ڈالر جیب میں پڑے ہوتے ہیں پریشانی آ جائے تو پھر کچھ بھی حال نہیں ہے. ترکی میں انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب نے نیت کی ہے کہ ہم ترکی میں مستحات کی جماعت میں سے کریں گے. آگے بزرگوں کی مرضی ہے یہاں پہ رہتے ہیں کہنے پر نہیں بھیجتے ذرا کہ جس ملک میں یہ کہے اسی بھیجتے ہیں. اب پوری دنیا میں جانے کے لیے ارادے کرتے ہیں. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. انشاءاللہ میں بھی 7 مہینے کے لیے تیار ہوں جی جس کو جماعت بدل اللہ قبول. ہم تو اب ریٹائر ہو گئے بھائی. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا چانس دیا کہ آخری سفر ہم نے کر لیا ورنہ بالکل بزرگ 65 سال سے اوپر باہر نہیں بھیجتے. اچھا 2 سال اوپر ہو گیا اللہ نے پھر بھی جو ہے نا 2 سال میرے اوپر ہو گئے نہیں تھے پھر بھی اللہ لے گیا. یہ علاج کیوں نہیں گئے بیماری کا ان کو یہاں پتہ چل جاتا کدھر جاتے تھے. ہاں نہیں جا سکتے تھے. اللہ نے اللہ ہے نا جانے دیتا وہ اللہ. ہاں سب کچھ جی جی بالکل پکی.